رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان شریف کا مہینہ ایسی برکت والا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو سب سے عظیم مرتبے والی ہے، یعنی قرآن پاک اللہ تعالی نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے قرآن پاک کہ دنیا کی کوئی کتاب ہو یا جتنا پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر جو طاق رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اتار دیا۔ یہ بیت اللہ اس کے اوپر ہے بیت العظمت، اس کے بالکل برابر ہے آسمانوں کے اوپر بیت العظمت، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن پاک نازل فرما دیا۔ پھر 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک آیا۔ 23 سال کے عرصے کے اندر پورا قرآن پاک پھر بیت العظمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل ہوتا رہا۔ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو سب سے عظیم بڑی مرتبہ والی کتاب ہے۔ دنیا کی جتنا بھی کتابیں ہیں آپ ان کو اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیں لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا کہ اس کے اندر جو کچھ میں نے پڑھا ہے کہ حقیقتاً واقعتاً یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ ان کتابوں کو انسانوں نے لکھا ہے اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ کی کلام سے نازل ہوا ہے قرآن پاک، تو اس کتاب کے اندر ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم جب قرآن پاک شروع کرتے ہیں اور شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس نظریے سے، اس عقیدے سے، اس سوچ سے پڑھیں اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ تو کسی شاعر کا قرآن پاک تھا، کسی جادو کا قرآن پاک تھا، اس کے اندر تو جھوٹی باتیں ہیں، یہ کتاب تو سچی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شروع کے اندر ہمیں یہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر آپ اس قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، اپنی سوچ کو صاف کر کے یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی کتابیں ہیں آپ ان کو جتنا مرتبہ پڑھیں، سارا دن پڑھیں، ساری رات پڑھیں، 24 گھنٹے پڑھیں، لیکن اسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ کو 10 نیکی عطا فرمائیں گے، کسی کتاب کے اوپر بھی نہیں لکھا ہوا۔ لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے کہ ایک حرف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرما دیں گے، 10 درجے ہمارے بلند فرما دیں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، 1 سیکنڈ ہوا اس کو پڑھتے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیں 30 نیکیاں بھی عطا فرما دی، 30 درجے بھی عطا فرما دیے اور 30 ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں یہ مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی جو مقدار ہے، ان کے اوپر جو اجر ملتا ہے، ان کے اوپر جو ثواب ملتا ہے اس کو بھی بڑھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک نیکی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک فرض پڑھے گا اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم حساب لگائیں، ہم سوچیں کہ جو رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ جب ہم قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے تھے۔ اگر وہی ہم قرآن پاک لفظ رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر پڑھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا نیکی عطا فرمائے گا۔
پھر تو ایک لفظ کے اوپر 27 نیکیاں بنے گی، کیونکہ ایک فرض جو پڑھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ 27 درجے کا ثواب عطا فرماتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ۔ تو جب ہم ایک حرف قرآن پاک کا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔